BBC اردو کے پروگرام سربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. امریکہ کی طرف سے ساری دنیا میں لاکھوں لوگوں اور تمام پیغام رسانی کی جاسوسی کے خفیہ پروگرام کا انکشاف کرنے والے CIA کے سابق اہلکار ایڈورڈ سنوڈن نے انکشاف کیا ہے کہ برطانیہ نے پاکستان کے علم میں لائے بغیر وہاں بڑے پیمانے پر جاسوسی کی. BBC کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں سنوڈن نے کہا کہ انہیں یہ افسوس رہے گا کہ انہوں نے جاسوسی کے اس خفیہ امریکی پروگرام کا انکشاف بہت پہلے کیوں نہیں کیا. نامہ نگار پیٹر ٹیلر کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں حسین عسکری. ایڈورڈ سنوڈن سے انٹرویو طے کرنے میں ہمیں 3 مہینے لگے. ہمیں انکرپٹڈ یا خفیہ زبان کے ایک ایپ کے ذریعے ماسکو بلایا گیا جہاں ایڈورڈ سنوڈن کو خود ہمارے ہوٹل آنا تھا. جو کچھ انہوں نے کیا اس کی وضاحت انہوں نے خود یوں کی. میں نے دیکھا کہ لوگوں کو بتائے بغیر بلا کسی جرم لوگوں کی تمام پیغام رسانی کی مستقل نگرانی کی جا رہی ہے اور یہ سب کچھ لوگوں کی مرضی اور اجازت کے بغیر ہو رہا ہے. برطانوی سراغ رساں ادارے GCHQ کی طرف سے لوگوں کے اسمارٹ موبائل فونز کی جاسوسی پر بھی سنوڈن کو تشویش تھی. اس صلاحیت کو کمپیوٹر نیٹ ورک ایکسپلائٹیشن کہا جاتا ہے. سنوڈن نے ہمیں GCHQ کے تحت چلنے والے خفیہ پروگرام کے بارے میں بھی بتایا جسے کارٹون کردار اسمرف کا نام دیا گیا ہے. ڈریم اسمرف کے ذریعے وہ جب چاہیں آپ کو بتائے بغیر آپ کا فون آف یا آن کر سکتے ہیں. میرا فون بند ہو تب بھی. اچھا یہ نوزی اسمرف کیا ہے؟ نوزی اسمرف فون کے مائک کو کنٹرول کرتا ہے. مثلا وہ جیب میں پڑے فون کے مائک کو آن کر کے آس پاس کی تمام گفتگو سن سکتے ہیں. اور یہ ٹریکرڈ اسمرف کیا چیز ہے؟ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کے ساتھ آپ کے فون کے ذریعے آپ کی نقل و حرکت کی بالکل درست نشاندہی کی جا سکتی ہے. سنوڈن نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کیسے GCHQ نے پاکستان میں بلا اجازت بڑے پیمانے پر مواصلاتی معلومات حاصل کی جس کا مقصد غالباً دہشت گردوں کی نشاندہی اور ان کا پیچھا کرنا تھا. اس برطانوی سرکاری ادارے نے پاکستان میں امریکی کمپنی سیسکو کے ڈیجیٹل جنکشن باکس تک رسائی حاصل کی. وہ پاکستان میں ٹیلی فون سروس دینے والی کمپنیوں کی اجازت کے بغیر ان کے سرورز کو کنٹرول کرتے ہیں. ٹیلی فون کمپنیوں کی اجازت کے بغیر؟ ان کے علم میں بھی لائے بغیر. بظاہر یہ جاسوسی برطانوی حکومت کی اجازت سے کی گئی. GCHQ نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور صرف یہ کہا کہ اس کے تمام کام قانون کے دائرے میں رہ کر کیے جاتے ہیں. امریکی اور برطانوی حکومتیں ایڈورڈ سنوڈن کو غدار سمجھتی ہیں جس نے ان کے اعتماد کو دھوکہ دیا. کیا آپ غدار ہیں؟ یقیناً نہیں. میں نے کس سے غداری کی؟ کیا امریکی عوام سے بھی نہیں؟ کیونکہ آپ نے ان امریکی خفیہ اداروں سے غداری کی جن کا بنیادی کام امریکی عوام کی حفاظت ہے. اس طرح تو یہ دلیل بھی دی جا سکتی ہے کہ میں نے امریکیوں کو بچانے کے لیے حکومت سے غداری کی. اب سوال یہ ہے کہ سنوڈن کا مستقبل کیا ہے؟ کیا وہ ہمیشہ ماسکو میں ہی محصور رہیں گے یا کبھی امریکہ واپس جا کر مقدمے کا سامنا کریں گے اور جو کچھ انہوں نے کیا اس پر جیل جائیں گے؟ کیا آپ کو کبھی اپنے کیے پر افسوس ہوتا ہے؟ مجھے یہ افسوس ضرور ہے کہ میں نے یہ انکشاف جلد کیوں نہیں کیا. میں نے اس کی قیمت بھی ادا کی ہے لیکن میں اپنے فیصلے پر مطمئن ہوں. کل کو جب میں نہیں ہوں گا تو بھی خود کو خوش نصیب سمجھوں گا. پیٹر ٹیلر کی رپورٹ. دنیا بھر میں